یہ سزا کی پہلی رات تھی۔ عبدالوحید سو نہ سکے، ساری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ وہ ایک امیر خاندان کے نونہال تھے، ان کو کھانے پینے کی پرواہ نہ تھی۔ کئی مکانات تھے، کئی دکانیں تھیں، بینکوں میں روپیہ جمع تھا۔ ان کی زندگی شہزادوں کی زندگی تھی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کے اکلوتے لڑکے تھے۔ آج سے چند دن پہلے وہ نہایت بیش قیمت کپڑے پہنتے تھے، مخملی گدوں پر سوتے تھے، موٹروں میں چڑھتے تھے، گلیوں میں شریک ہوتے تھے، ٹینس کھیلتے تھے، صاحب لوگوں کی دعوت دیتے تھے۔ مگر آج ان کی حالت کس قدر تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ قیدی تھے، انہوں نے عدم تعاون کیا تھا۔ ان کے دروازے پر بدیشی کپڑوں کی ہولی منائی گئی، انہوں نے پرجوش تقریریں کی تھیں، لوگ ان کی جادو بیانی پر لٹو ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تک کنوارے تھے، ان کی شادی ایک قریبی رشتہ دار کی حسین ترین لڑکی سے ہونے والی تھی۔ لڑکی کے باپ نے شادی پر زور دیا۔ عبدالوحید ہنسے، ان کا ارادہ نہ تھا کہ ایسے پرآشوب ایام میں شادی کی جائے، لیکن لڑکی کے باپ نے نہ مانا۔ شادی ہو گئی۔ بارات نے کھدر کا لباس پہنا ہوا تھا، رات کا وقت تھا۔ عبدالوحید اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس چہرے میں کیسا حسن تھا، کیسی دل فریبی، اور اتنا ہی نہیں، اس پر بھولا پن کھیلتا تھا۔ عبدالوحید مسرت سے جھومنے لگے۔ وہ جوش بے تابانہ سے آگے بڑھے اور پیار سے بیوی کا ہاتھ تھام کر بولے، رضیہ۔ یکایک کسی نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ عبدالوحید چونک کر پرے ہٹ گئے۔ سہمی ہوئی دلہن ایک کونے میں دبک گئی۔ عبدالوحید نے کہا، کون ہے؟ ان کی بڑی بہن گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، باہر پولیس کے آدمی کھڑے ہیں۔ عبدالوحید کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، معمولی بات ہے، میں ہر لمحہ اس کے لیے تیار تھا۔ دوسرے دن مقدمہ پیش ہوا۔ عبدالوحید نے کسی سوال کا جواب اور بیان دینے سے انکار کر دیا۔ مجسٹریٹ نے انہیں 6 ماہ کی قید بامشقت کی سزا دی۔ یہ فیصلہ سن کر بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن عبدالوحید کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ تھا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، یہ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اب وہ سزا یافتہ قیدی تھے۔ پہلی رات ان کو قید کا تلخ تجربہ ہوا۔ زمین مردار تھی، کمبل سوئیوں کی طرح چبھتے تھے، گمنوں سے بدبو آتی تھی۔ رات جاگتے کٹ گئی، مگر صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہ اپنی بیوی کے پاس تھے، جہاں حسن شگفتہ تھا، دوشیزائے بہار تھی، تبسم درخشاں تھا، آزادی کا جلوہ تھا۔ عبدالوحید پر جذبے کا عالم طاری تھا۔ یکایک آنکھ کھل گئی۔ بیداری نے حقیقت کا احساس دیا، وہ محض ایک قیدی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، ان کا گورنمنٹ میں بڑا رسوخ تھا۔ وہ عبدالوحید سے بولے، عبدالوحید، تمہاری حالت پر مجھے رونا آتا ہے۔ تم انتہائی درجے کے امیر ہو، تمہاری شرافت کا شہر میں غلغلہ ہے، تمہاری شادی ابھی پرسوں ہوئی ہے، تمہاری بیوی نے عروس کا جوڑا ابھی تبدیل نہیں کیا، معافی مانگ لو، رہا ہو جاؤ گے۔ عبدالوحید نے سر جھکا لیا۔ دور شہر میں انہوں نے اپنے عالیشان مکان کا، بوڑھی ماں کا، نئی دلہن کا اور زندگی کی مسرتوں کا تصور کیا۔ دل تذبذب میں پڑ گیا۔ گزری ہوئی رات کا خیال آیا۔ کمزوری نے پرزور حملہ کیا۔ استقلال کی دیوار لرزنے لگی۔ یکایک عبدالوحید کو اپنی تقریر کا ایک حصہ یاد آ گیا۔ وطن کی خدمت پھولوں کا بستر نہیں، یہ جوانی کی موت مرنے کے مترادف ہیں۔ اس راستے پر چلنا اسی کا کام ہے جس نے اپنے آپ پر قابو حاصل کر لیا ہو اور ہر قسم کی تکلیفیں، صعوبتیں اور آفتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ ارادہ بدل گیا۔ گرتی ہوئی دیوار تھم گئی۔ عبدالوحید نے ہاتھوں کو
مٹھیاں کس لیں اور فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، میں رہائی نہیں چاہتا۔